अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मैं आपसे बात करूँगी पाकिस्तान की। जी हाँ, ये अगस्त का महीना है और जब भी आता है मेरा दिल खुशियों से भर जाता है। क्यों ना हो भाई, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान इस माह में आज़ाद हुआ था। इससे पहले आप ये सुन चुके हैं कि पाकिस्तान क्यों बना। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आज़ादी के बारे में बताऊंगी। आज़ादी की कदर किसी पिंजरे में कैद परिंदे से पूछो, किस तरह वो अपने आशियाने और दोस्तों के लिए तड़पता है। चलिए मैं आपको एक नज्म सुनाती हूँ। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, आज़ादियाँ कहाँ अब वो अपने घोंसले की। अपनी खुशी से आना और अपनी खुशी से जाना। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम। शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत। वो प्यारी प्यारी सी सूरत, वो कामनी सी मूरत। आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफ़स में। आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफ़स में। होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ। साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं। मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं। डर है यहीं कफस में
میں غم سے مر نہ جاؤں. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ. جب سے چمن چھوٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے. جب سے چمن چھوٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے. دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ. گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے. دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے. آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے. میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے. جی ہاں، ٹھیک پہچانا آپ نے. یہ ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی نظم ہے. اس نظم کے ذریعے علامہ اقبال نے اپنی قوم کو احساس دلایا کہ وہ تو قید میں ہیں اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں آزاد ہونا چاہیے. جس طرح غلام اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح مسلمان انگریزوں اور ہندوؤں کے غلام ہو چکے تھے. انگریز برِ صغیر پر 1957 یعنی کہ 1957 کی جنگ آزادی، جسے وار آف انڈیپینڈنس کہا جاتا ہے، اس جنگ میں برِ صغیر کے لوگوں کو ہرا کر کامیاب ہو گئے اور پھر پورے برِ صغیر پر قابض ہو گئے. اس وقت ہندوؤں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، لیکن بعد میں ہندو انگریزوں سے مل گئے. انہیں لگا کہ جس برِ صغیر پر مسلمان 1000 سال سے حکومت کر رہے تھے، انگریز ان کے حوالے کر کے برِ صغیر سے چلے جائیں گے. لیکن ایسا کچھ نہ ہوا. انگریزوں نے تو پھر سے ہندوؤں کو غلام بنا لیا اور ان کی زندگی میں کوئی فرق نہ آیا. انگریزوں نے چونکہ ملک مسلمانوں سے چھینا تھا، اس لیے ان کی مسلمانوں سے خصوصی دشمنی تھی. ہندوؤں سے انہیں کوئی خاص خطرہ نہ تھا. انگریزوں نے 1958 میں باقاعدہ قانون پاس کر کے برِ صغیر کو اپنے ملک انگلینڈ کا حصہ بنا لیا. جی ہاں، یہاں قبضہ کرنے والے انگریز دراصل انگلینڈ سے آئے تھے اور ملکہ برطانیہ برِ صغیر کی بھی ملکہ بن گئیں اور انہوں نے باقاعدہ حکومت بنا لی، جس کا ہیڈ یا سربراہ وائسرائے کہلایا. جب مسلمان رہنماؤں نے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد شروع کی تو ہندو بھی آزادی حاصل کرنے کی اس جدوجہد میں شامل ہو گئے. آزادی کیا ہے؟ یہ آپ سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے. آپ میرے اس سوال کا جواب دینا چاہیں تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے لکھیں کہ آپ آزادی کو کیا سمجھتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگے گا. آپ جب اپنی کلاس میں بیٹھے تھک جاتے ہیں اور پھر بریک ہوتی ہے، بیل ہوتے ہی سب بچے باہر بھاگتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ آزاد ہو جاتے ہیں. آپ کو باہر جانے کے لیے ٹیچر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر کوئی آزادی سے جو چاہے کر سکتا ہے.
کوئی باتوں میں لگ جاتا ہے، کوئی واش روم جانا چاہتا ہے، کسی کو پانی پینا ہے۔ ارے بھائی، کینٹین بھی تو جانا ہے، آج تو ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ امی جان آوازیں لگاتی رہی اور ہمیں تو دیر ہو رہی تھی نا۔ یہ سب کتنا اچھا لگتا ہے۔ ہاں بھائی، آزادی ہے ہی بڑی پیاری چیز۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے آزاد ہونے کے ساتھ ہمیں کن باتوں کی آزادی ملی؟ ہم اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں، دین اسلام پر عمل کرنے کی آزادی، اپنی مرضی کا لباس پہننے کی آزادی ہے، اپنی قومی زبان اردو بولنے کی آزادی ہے، اپنی مرضی کی تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ہے، اپنی مرضی کی جاب کرنے کی آزادی، اپنی مرضی کے ملکوں کو اپنا دوست بنانے کی آزادی، اپنے دینی تہوار منانے کی آزادی، جیسا کہ رمضان میں روزے رکھنا، عیدین کی نمازیں، نماز جمعہ، عید میلاد النبی منانا، شب برات منانا، شب معراج منانا۔ ہم آزادی سے یہ سارے تہوار منا سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روکتا۔ اپنی عبادات کرنے کی آزادی، اپنی مساجد بنانے کی آزادی، اپنی حکومت پھر سے قائم کرنے کی آزادی، مسلمان ملک کہلوانا کی آزادی، اپنی مرضی سے بولنے کی آزادی۔ یہ وہ آزادی ہے جو ہمیں آزاد ہوئے بغیر نہیں مل سکتی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی جو لوگ ہندوؤں کے ساتھ بھارت کے ملک میں رہ رہے ہیں، انہیں ان ساری باتوں کی آزادی حاصل نہیں ہے۔ وہ ایک نان مسلم حکومت کے غلام ہیں اور ان کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان بن گیا اور ہم آزاد ہو گئے۔ اللہ پاک ہمارے پیارے وطن کو ہمیشہ آزاد رکھے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ پاک ہمارے اس پیارے وطن کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور آزاد رکھے، آمین۔ رانو کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔